مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ میں یعنی عین کے اندر اگر فضولی نے مالک کی اجازت سے پہلے تصرف کیا، اب تصرف کی نوعیت کیا ہے؟ تو عین کو بیچ دیا یا اس کے علاوہ کوئی اور تصرف کر لیا، لیکن مالک کی اجازت نہیں ہوئی تھی، تو اگر مالک کی اجازت سے پیشتر فضولی نے عین میں تصرف کیا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو تصرف فضولی قبل اجازت المالک قبضے سے پہلے ہوگا، یا تصرف فضولی قبضے کے بعد ہوگا مشتری کی اجازت صریحہ یا اجازت دلالت کی وجہ سے، کہ مشتری نے صاف طور پر اجازت دے دی ہوگی یا دلالتاً اجازت سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر صورت اولا ہے یعنی تصرف فضولی قبل القبض ہوا، اچھا قبضہ کس کے قبضے سے پہلے؟ یعنی مبیع پر کس کا قبضہ ہوگا؟ مشتری کا قبضہ کرنے سے پہلے اگر اس نے اس میں تصرف کر لیا تو جناب عالی صاحب کتاب فرماتے ہیں اس تصرف وہ تصرف فضولی باطل ہے۔ فقہ کی دنیا میں باطل اور فاسد کا فرق آپ جانتے ہوں گے۔ فاسد وہ ہوتا ہے کہ جو ذاتاً درست ہو لیکن وصفاً اس میں خرابی آ گئی ہو، اس کو فاسد کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الْبَاطِلُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ قَدَاحَةٌ ذَاتًا وَوَصْفًا، رہ گیا باطل تو یہ وہ ہوا کرتا ہے کہ جس میں خرابی ذات کے لحاظ سے بھی ہو اور جس کے اندر خرابی وصف کے لحاظ سے بھی ہو۔ تو گویا کہ بینہما عموم و خصوص مطلقاً، دونوں کے درمیان جو نسبت تامہ ہے وہ عام خاص مطلق کی ہے۔ الفاسد خاص والباطل اعم منہ، فکل فاسد باطل ولا عکس کذالک عکسا کلیا، ہر فاسد باطل ہوگا لیکن ہر باطل فاسد نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے کیونکہ ہر خاص کے تحت عام ہوتا ہے تو فاسد خاص ہے، اس کے تحت باطل عام بھی پایا جائے گا، لہذا اس فضولی کا تصرف قبل القبضی، قبضے سے پہلے یہ باطل ٹھہرے گا۔ اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے عقد فاسد اگر ہوا ہے، عقد فاسد جہاں ہوگا عقد باطل بھی ہوگا، تو چاہے عقد فاسد کہہ لو، اسی لیے خاص کہا ہے۔ عقد فاسد میں جو ملکیت کا معاملہ ہے، مالک ہونے کا جو معاملہ ہے وہ قبضے پر موقوف ہوگا، یعنی اگر مبیع پر قبضہ ثابت ہو گیا ہے تو عقد فاسد میں ملکیت ثابت ہوگی، اور اگر مبیع پر قبضہ نہیں ہوا ہے تو ابھی ملکیت ثابت نہیں ہوگی،
یہاں چونکہ قبل القبض کا معاملہ ہے تو اب اس کا تصرف باطل ہے، اور یعنی تصرف اس لیے باطل ہے کہ یہ عقد کیا ہے؟ فاسد ہے۔ تو عقد فاسد میں ملکیت یہ قبضے پر موقوف ہوتی ہے، اور یہاں گویا کہ موقوف علیہ قبضہ ہے اور موقوف ثبوت ملک ہے، اور پہلے دونوں میں موقوف علیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ وَلَمْ يُوجَدْ إِلَى الْآن، اور موقوف علیہ یہاں ابھی تک پایا نہیں گیا ہے، تو جب موقوف علیہ نہیں پایا گیا ہے تو لم یوجد الموقوف، تو موقوف بھی نہیں پایا جائے گا، لہذا موقوف ثبوت ملک ہے وہ بھی معدوم ہوا، اور جب وہ معدوم ہوا تو قبضے سے پہلے ملکیت ثابت نہیں ہوئی۔ عقد فاسد میں جب ملکیت ثابت نہیں ہوئی تو پھر غیر ملک والی چیز میں تصرف کرنا کیوں کر اس کے لیے روا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس بنیاد پر اس کا تصرف قبل القبض یہ باطل ٹھہرا۔ اور اگر صورت ثانیہ ہے، یعنی فضولی نے اس عین کے اندر مشتری کی اجازت صریحہ یا اجازت دلالت کے بعد، قبضے کے بعد اس نے اس میں تصرف کیا، اس نے اجازت دے رکھی تھی، تو اب ایسی صورت میں اس کا تصرف کرنا یہ صحیح ہوگا، درست ہوگا، جائز ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس فضولی نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے، اور اسی لیے ہلاک کی صورت میں اس پر مثل واجب ہوگا اگر اس کا مثل پایا جاتا ہے، یا اس کی قیمت لاگو ہوگی اگر اس کا کوئی مثل نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر کیوں اس کا مثل یا قیمت واجب ہوگی؟ اس کی وجہ یہ پیش کی ہے کہ بیع فاسد کے ذریعے جس پر قبضہ کیا گیا ہو، یعنی مقبوض بالبیع الفاسد، بیع فاسد کے ذریعے جس پر قبضہ کیا گیا ہو تو اس کا ضمان دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی بیع فاسد کے ذریعے اس نے اس پر قبضہ کیا، اور اب وہ اس نے مطلب یہ ہے کہ ہلاک کر دی، تو یہ کیا ہوگا؟ مضمون ہوگا۔ اب مضمون کس صورت میں ہوگا؟ ان کان لہ مثل مطلب اگر اس کا مثل ہو، ہلاک ہونے والی چیز کا مثل ہو تو مضمون بالمثل ہوگا، اور اگر اس کا مثل نہ ہو تو مضمون بالقیمت ہوگا۔ اس بنیاد پر یہاں اس نے مطلب یہ ہے کہ تصرف اپنی ملکیت میں کیا ہے، اور اجازت اس کو لاحق نہیں ہوگی، مالک کی اجازت اس کے تصرف کو لاحق نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر لاحق نہیں ہوگی انہوں نے بیان فرمایا ہے کیونکہ وہ مطلب فضولی اس عین کے اندر تصرف کرنے کے جواز کا مالک ہوا ہے، یعنی فضولی جو ہے وہ اس فضولی نے اس عین میں جو تصرف کیا ہے اس تصرف کا جواز کا وہ کیا بنا ہے؟ مالک بنا ہے، لہذا اب اس کے بعد تصرف کے بعد اجازت کا وہ احتمال اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اجازت یعنی تصرف کر ڈالا، اب تصرف کے بعد اجازت کا احتمال اس کے اندر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مشتری نے مبیع کے اندر اجازت سے پہلے ہی تصرف کر ڈالا تو اب اس کا تصرف یہ جائز نہیں ہوگا، چاہے مبیع پر قبضہ کر لیا تھا یا مبیع پر قبضہ نہیں کیا تھا، اس لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کے مالک کی اجازت یہاں نہیں پائی جا رہی۔ یہ پورا مسئلہ یہاں تک واضح ہو گیا۔ دیکھیے وَلَوْ تَصَرَّفَ الْفُضُولِي فِي الْعَيْنِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، اور اگر فضولی نے عین کے اندر تصرف اجازت سے پہلے کر ڈالا، ینظر تو دیکھا جائے گا، غور کیا جائے گا۔ ان تصرف فیہ قبل القبض، اگر فضولی نے اس عین کے اندر قبضے سے پہلے تصرف کر دیا فتصرفہ باطل، تو اس کا تصرف باطل ہے۔ لأن الملک فی العقد الفاسد یقف علی القبض۔ تم بھی تو سوتے ہو یار، فیضان کا بدل ہو کیا تم؟ انہیں تو دوائی سے نیند، سب کو دوائیوں سے نیند آتی ہے ہی۔ اب بھی دوائی چل رہی ہے کبھی کبھی۔
عقد فاسد کے اندر ملکیت یہ قبضے پر موقوف ہوتی ہے. وَإِن تَصَرَّفَ فِيهِ بَعْدَمَا قَبَضَ، اور اگر اس نے اس پر قبضہ کر لیا، قبضے کے بعد اس نے اس میں تصرف کیا، بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً، اذن کا تعلق کس سے ہے؟ تصرف، یعنی مشتری کے صریحی یا دلالتی اذن کے پیش نظر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اس کی اجازت سے اس میں تصرف کیا، یصح تصرفہ، تو اب اس فضولی کا تصرف درست ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے اور اس پر اس معقود علیہ کا مثل ہوگا یا اس کی قیمت ضروری ہوگی. لأن المقبوض بالبیع الفاسد مضمون به، اس لیے کہ بیع فاسد کے ذریعے مقبوض کا ضمان دیا جاتا ہے. ولا تلحقه الاجازت، اور اس تصرف فضولی کو اجازت لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس عین کے اندر فضولی کے تصرف کے جواز کا اس نے اس کو مالک کیا ہے. یہ نے اس کو اس کے اندر تصرف کے جواز کا مطلب مالک کیا ہے، تو جب مالک کیا ہے تو مالک ہوگا بھی، لہذا اب اس کے بعد اجازت کا احتمال اس کے اندر نہیں ہوگا. وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، اور اگر مشتری نے مبیع میں اجازت سے پہلے تصرف کیا، لا يجوز تصرفہ، تو اب اس کا تصرف جائز نہیں ہوگا، چاہے مبیع پر قبضہ کر لیا ہو یا مبیع پر قبضہ نہ کیا ہو، اس کے مالک کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے. واللہ تعالی اعلم. یہاں تک بات جناب عالی اس مسئلے کی میرے خیال سے پوری ہو گئی، اور مصنف کی عبارت کے اعتبار سے بھی یہاں تک بات پوری ہوئی. کہاں سے چلی تھی ہماری شرط، شروع ہوئی تھی، یہاں آ کر کے مطلب یہ ہے کہ ختم ہوئی بات. اب جناب 2-3 سطور تمہید کے طور پر اگلے سبق کی اور ہم دیکھیں تاکہ اگلے والے سبق میں ہم کو دقت و دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. ولایت اور ولایت دونوں ہے. والولایت افصح و اشہر، ولایت بفتح الواو یہ افصح ہے اور اشہر بھی ہے. مالک ہونا، ولا یلی ولایتن، وفی التنزیل العزیز وہ یلونکم من الکفار، یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو قاتلوا الذین، ان لوگوں سے قتال کرو جو کافر تمہارے قریب ہیں، یلونکم ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں. وفی مقام آخر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور وفی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. الولی یقال له الولی لأن الولی قریب من اللہ تبارک وتعالی، فبسبب هذا يقال له الولی. والولی العبد الخالص، یعنی وہ خاص بندہ، خالص بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اس کو ولی کہا جاتا ہے. تو ولایت، مالک ہونا، قریب ہونا، ناصر ہونا، سب اس کا معنی آتا ہے، لیکن اصل میں ولایت کی 2 قسمیں انہوں نے فرمائی ہیں. چنانچہ پہلی قسم تو یہ فرمائی ہے کہ ولایت کی یا ولایت کی ایک قسم یہ ہے کہ جو مالک کے یعنی سپرد کرنے سے ثابت ہوتی ہے. یعنی دیکھیے تولیہ کا لفظ اس میں آیا ہے، ولا یولی تولیہ، کسی کو عہدہ سونپ دینا، کسی کو کیا کر دینا؟ سپرد کر دینا کہ تم یہ ہو، مقرر کر دینا اور سارے کام کاج اس کو سونپ دینا. تو ولایت کبھی تو مالک کے مطلب یہ ہے کہ مالک کے تمام امور کو کسی کو سپرد کرنے سے ثابت ہوتی ہے.
تمام امور کو مالک کہہ دے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ تم اس کام کو سنبھالو، مقرر کرنا یعنی عہدہ دے دینا کسی کو. سمجھ میں آئی؟ کا معنی لغت میں تولیہ، چارج کسی کام کا دے دینا کہ تم سنبھالو اس کو. تو ایک تو ولایت یہ ہوتی ہے کسی کام کا چارج دے دینا مالک کی طرف سے، اور ایک قسم شرعاً ثابت ہوتی ہے، مالک کے چارج دینے سے نہیں بلکہ شرع کے اعتبار سے ثابت ہے. تو پہلی قسم جو ہے یعنی تولیت مالک. تو تولیت مالک کا مطلب یہ ہے کہ وکیل کی ولایت، وکیل کی ولایت، ولایت الوکیل اضافت المصدر الی المفعول ہے، اضافت المصدر الی المفعول یعنی وکیل کو ولی بنانا. کس کی طرف سے؟ موکل کی طرف سے. تو اصل مالک کون ہوتا ہے؟ موکل. تو موکل چارج دیتا ہے کس کو؟ وکیل کو، کہ تم جو ہے یہ کام اب کرو. تو یہ تولیت المالک سے وکیل کے لیے مطلب یہ ہے کہ ولایت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں. تو موکل جو ہوتا ہے وہ واقعی چارج دے دیتا ہے وکیل صاحب کو، اور تولیت مالک سے ولایت وکیل کے لیے ثابت ہو رہی ہے. لہذا اسی لیے وکیل کا تصرف نافذ ہوتا ہے، کیونکہ وکیل بھی ولی ہے اور موکل بھی ولی ہے، مگر دونوں کی ولایت میں فرق یہ ہے کہ جو موکل کی ولایت ہے وہ مطلب وہ ولایت نہیں ہے جو وکیل کی ولایت ہے، کہ موکل کی ولایت از خود یعنی شرعاً اس کے لیے ثابت ہوئی ہے، مالک ہے وہ، اور وکیل جو ولی ہے وہ اس کے بنانے سے کیا ہے؟ مالک ہے. تو اس طریقے سے وکیل کا تصرف نافذ ہوتا ہی ہے، اگرچہ مطلب محل مملوک نہیں ہے، کیونکہ ولایت مستفاد ہوتی ہے موکل کی طرف سے. تو اگرچہ مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وکیل کو ولی بنا دیا. اب وکیل کو جب ولی بنا دیا تو جو جس چیز کا ولی بنایا وہ اس کی مملوک نہیں ہے اگرچہ حقیقت میں، لیکن پھر بھی اس کا تصرف نافذ ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی ولایت مستفادہ ہے موکل کی طرف سے. تو یہ پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم کی مثال میں پیش کیا ہے ولایت اب و جد، یعنی ولایت اب اور جد جو باپ کا باپ ہوتا ہے. ہاں تو یہ ولایت تولیت المالک نہیں ہے، یہ شرعاً ان کے لیے ولایت ثابت ہے، شرعاً یہ ولی ہیں باپ اور جد. اور وصی کی تعریف میں نے بتائی تھی، موسی وصیت کرنے والا، موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی جائے، موسیٰ بھی جس چیز کی وصیت کی جائے، اور وصی موسی جس کو اپنے مرگ کے بعد اپنی وصیت کو پورا کرنے کے لیے مقرر کرے کہ میرے بعد میری وصیت کو پورا کرنے کا کام تمہارے ذمے ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصی کہتے ہیں. اور وصی بھی مطلب یہ ہے کہ شرعی ولایت اس کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے. اور قاضی کے لیے بھی شرعی ولایت کیا ہے؟ ثابت ہے. تو یہ دوسری قسم میں یہ لوگ آتے ہیں. دوسری قسم کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی ولایت شرعیہ کی دو قسمیں ہیں. جس طریقے سے یعنی پہلی مثال میں پیش کیا اسی طریقے سے دوسری مثال جو پیش کی اس کی دو قسمیں انہوں نے بتائی ہیں. پہلی قسم ہے ولایت نکاح، ولایت شرعیہ ولایت نکاح، اور اس کے علاوہ دیگر تصرفات کا ولی ہونا. رہ گئی نکاح کی ولایت، تو صاحب کتاب نے کہا اس کا بیان کتاب النکاح میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ مذکور ہے و مستور ہے. اور رہ گیا نکاح کے علاوہ دیگر تصرفات کی ولایت، تو اس میں گفتگو جو ہوگی مطلب چند مقامات میں اس ولایت کے سبب کے بیان میں اور اس کے شرائط کے بیان میں اور ترتیب ولایت کے بیان میں آ رہی ہے. دیکھیے اما الولایا فالولایت فی الاصل نوعان. رہ گئے ولایت کا معاملہ، تو ولایت اصل میں دو قسموں پر ہے. نوع یثبت بتولیت المالکی، ایک تو قسم وہ ہے جو مالک کے چارج دینے سے ثابت ہوتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے شرعاً جو ثابت ہوتی ہے، مالک کے چارج کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتی.
امل اول رہ گئی پہلی قسم، تو وہ وکیل کا ولی ہونا ہے، اور وکیل کا تصرف تو نافذ ہوگا اگرچہ محل مملوک نہ ہو، لوجود الولایت المستفادہ من المؤکل، اس لیے کہ ولایت موکل سے مستفاد ہو رہی ہے۔ واما الثانی رہ گیا دوسری قسم کا معاملہ، تو باپ کی ولایت، دادا کی، جو باپ کا باپ ہے، اب الاب، جو باپ کا باپ دادا ہے اس کی ولایت، اور وصی اور قاضی کی ولایت، وہو نوعان ایضاً، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ولایت النکاح و ولایت غیرہ من التصرفات، نکاح کا ولی ہونا اور نکاح کے سوا دیگر تصرفات کا مالک ہونا۔ رہ گیا نکاح کا مالک ہونا، تو اس ولایت کی جگہ کا بیان کتاب النکاح ہے۔ رہ گیا نکاح کے سوا دوسرے امور معاملات کا ولی ہونا، تو اس کے اندر چند مقامات میں اس ولایت کے سبب کے بیان میں گفتگو آ رہی ہے، اس کے شرائط کے بیان میں، ترتیب ولایت کے بیان میں۔ اما الاول سے انشاءاللہ پھر کل گفتگو